أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں اور تمام ساتھیوں، آج پچھلے سلسلے کی جو باتیں چل رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سنتوں کا احیاء اور دوبارہ زندہ کیا جائے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیز ہم کو بیان کر دی، جو پیغام ہم کو آپ نے دیا، چاہے اپنے قول کے ذریعے دیا یا اپنے عمل کے ذریعے دیا، وہ خیر و برکت ہی کا ہوتا ہے. ان کے چھوڑ دینے میں بے برکتی، محرومی ہے، نقصان اور خسارہ ہے. کئی چیزیں گزر چکی ہیں، آج ایک نئی چیز آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ صبح کا وقت جو ہے، فجر کی نماز، اس کے بعد کا جو وقت ہے، یہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ خیر و برکت کا وقت ہے. لیکن آج یہ وقت عام طور پر سونے میں گزار دیا جا رہا ہے. اگر انسان کی کوئی ضروری ڈیوٹی، ایمرجنسی نہیں ہے، تو اکثر لوگ اس کو سونے میں گزار دے رہے ہیں. نماز فجر بھی غائب ہو جا رہی ہے، یا نماز فجر آدھی نیند میں اٹھے، پڑھ لیے تو سلام پھرتے ہی بھگے ہو، جا کر کے پھر سو گئے، چونکہ رات میں بہت دیر تک جگے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی محرومی ہے دوستو. سب پورے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ خیر و برکت کا جو وقت ہے، وہ صبح کا وقت ہے. اسی لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ صبح آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اذکار، حلال اور جائز اپنے کاروبار، رزق حلال حاصل کرنے میں صرف کریں. سنن کی روایت، صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کے نام یاد رکھیں، صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا. آپ دعا دے رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اللہم بارک لأمتی فی بکورہا. اللہ اکبر. اللہم بارک لأمتی فی بکورہا. اللہ میری امت کی صبح میں برکت بھر دے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے. میرے جو امتی صبح اٹھتے ہیں ان کے عمل میں برکت دے دے، کاروبار میں برکت دے دے. میرے جو امتی صبح اپنی رزق حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ ان میں برکت دے دے. پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ ان میں برکت دے دے. جو سوئے ہوئے ہیں نبی کی دعا سے محروم، اللہم بارک لأمتی فی بکورہا. بڑی پیاری دعا ہے. اب بہت کئی صحابی سے حدیث مروی ہے، اسی لیے باتفاق علماء اس کو صحیح قرار دیا جاتا ہے. اللہم بارک لأمتی فی بکورہا دعا ہے میرے بھائی. نبی کی دعا حاصل کرو. ذرا سونا، ادھر ادھر ٹائم پاس کر کے سوتے رہ جانا، لاپرواہی کرنے سے بعد آ جائیں. اللہ رسول برکت دے رہے ہیں، اللہم بارک لأمتی فی بکورہا،
اللہ میری امت کی صبح میں خوب برکت دے دے. اس لیے نبی علیہ السلام جو حدیث کے راوی ہیں صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب کہیں فوج بھی روانہ کرتے تو صبح روانہ کرتے تھے. کسی کو کہیں کسی کام کے لیے بھیجتے تو صبح بھیجتے تھے کہ برکت والے وقت میں ہمارا سفر شروع ہو جائے. اللہ اکبر. ایک بڑی عجیب سے بات حدیث کے راوی جو ہیں صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حدیث روایت کی ہے اور اپنا عمل بتاتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی پیارا اپنا عمل. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنا میں نے, روایت کیا, آپ کا قول اللہم بارک لامتی فی بکورہا دیکھ سنا, اور صبح سویرے ہی آپ لوگوں کو کسی کام سے بھیجنا رہتا ہے, کوئی لشکر بھیجنا ہے تو بھیج دیتے تھے. آپ کا عمل بھی دیکھا. کہتے ہیں میں نے اس عمل کو اپنایا, اپنا کاروبار, اپنا لین دین, ہم نے اپنی تجارت وغیرہ جو ہے ہم نے یہ ساری چیزیں صبح ہم شروع کر دیتے تھے. صبح شروع کر دیتے. کہتے میں نے اس نبی علیہ السلام کی حدیث کو سننے کے بعد اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اللہ میری امت کی صبح میں بالکل تڑکا صبح جو ہوتا ہے برکت دے دے. ہم نے اللہ رسول کو فرماتے ہوئے سنا, آپ کا عمل دیکھا, تو میں نے بھی اس سنت کو اپنایا. اپنی تجارت, اپنا دکان, اپنا کاروبار میں صبح ہی شروع کر دیتا تھا. کہتے ہیں نبی کی دعا کی برکت کہ اللہ صبح میں برکت دے دے. رب نے برکت دیا. میں نے یہ طریقہ اپنایا, صبح ہی تو شروع کیا. آج اللہ نے ہمارے علاقے میں سب سے بڑا تاجر اور سب سے بڑا مالدار کاروباری اللہ نے ہم کو بنا دیا. اللہ اکبر. کاش کہ ہم مسلمان بھی آج برکت لینے کے لیے ذرا صبح کا سونا, ادھر ادھر آوارگی چھوڑ کر کے ہم ذرا صبح اٹھ جائیں, اپنے کام شروع کر دیں, آنا جانا ہے وہ نپٹا لے. برکت ہی برکت اس کے اندر ہے. ایک صاحب کہتے مارکیٹ میں بہت سارے لوگ کاروبار کرتے تھے. اس حدیث کی ایک برکت اور سنائیں. ایک برکت تو سن لیا صحابی کی کہ ہم نے کاروبار صبح شروع کیا, کتنا اللہ نے مالدار بنا دیا. ایک اور مارکیٹ میں ایک صاحب اسی حدیث پر عمل کرتے, کاروبار کوئی ادھار مانگتا ادھار دے دیتے, کبھی انکار نہیں کرتے تھے. ادھار دے دیتے, لوگ لے کر کے جاتے, دھندا خوب چلتا. لیکن کہتے ہیں آج تک ریکارڈ تھا, لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر دیتے ہیں, ان کا مال کبھی نہیں ڈوبتا. کوئی بھی ادھار لے کر کے گیا لیکن کبھی ان کا مال ڈوبتا نہیں, کسٹمر بھاگتا نہیں. کیا وجہ ہے؟ ان سے لوگوں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اصل میں ہم صبح سویرے ہی فجر کی نماز پڑھ کر کے آدمی کو بھیج دیتے, آج فلاں آدمی نے دینے کا وعدہ کیا ہے, جاؤ. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے چونکہ برکت, اللہ تعالیٰ صبح میں برکت دے دے, میری امت کی صبح میں برکت دے دے, تو میں برکت ہی والے ٹائم میں اپنے آدمی کو کسٹمر کے پاس وصولی کے لیے بھیجتا ہوں. کہتے ہیں آج تک ہمارا مال کبھی ڈوبا ہی نہیں. دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اس سلسلے میں صبح کی قدر کریں. صحیح بخاری کی روایت, نبی علیہ چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو, جو کام آپ صبح سویرے شروع کریں گے اس میں برکت ہی برکت ہوگی. صحیح بخاری کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, اللہ کے رسول نے فرمایا استعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ, اے لوگو سددوا وقاربوا, سیدھے راستے پر چلتے رہو
اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے رہو، شریعت کی پابندی کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، لیکن جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا کر نہیں سکو گے تو وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ 24 گھنٹے میں 3 وقت بڑے خیر و برکت کے ہیں، ان کو استعمال کرو۔ نمبر 1 صبح سویرے، نمبر 2 رات کی تاریکی میں، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ صبح شام اور رات کی تاریکی فجر سے پہلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 3 وقتوں میں صبح شام اور فجر کے پہلے، رات کی تاریک تہجد کا وقت ہے، اگر ان 3 وقتوں میں تم تھوڑا سا نیک کام کرنے کے عادی بن جاؤ تو 24 گھنٹے میں جتنی کوتاہیاں ہوئی رہتی ہیں اس برکت والے وقت میں نیکیاں کرو گے سب کور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو صبح کی برکت سے محروم نہ ہو اور پیارے نبی کی دعا لینے کی کوشش کریں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ ہم صبح سونے میں نہ گزار دیں، اپنے کاروبار میں، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، لکھنے میں، پڑھنے میں، تلاوت قرآن میں، ذکر اذکار میں گزاریں گے تو اللہ بڑی برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔